اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے پریوار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو ہم نہ بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بچا لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے اللہ نے کہا اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد اپنے پریوار والوں کو بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ اگر کسی کو جلا دے تو انسان کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی، اور دنیا کی اس آگ سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ 70 گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں سے جلے گی۔ اس آگ سے میرے بھائیوں کیا ہم اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں؟ آج مسلمان گھروں کے لڑکے کون سا ایسا غلط کام ہے جس میں مبتلا نہیں ہے؟ مسلمان گھروں کی لڑکیاں کون سا ایسا غلط کام ہے جس میں مبتلا نہیں ہے؟ زناکاری آج مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہی ہے، بے حیائی آج مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہی ہے، شرک اور کفر کے کام مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں۔ ہماری غیرت کہاں مر گئی میرے بھائی؟ اپنے بچوں کی ہم نے ان کو نوکری دلا دی، ان کا بزنس سیٹ اپ کر دیا، ان کا مکان بنا دیا، ان کی شادی کر دی، ہم نے ذمہ داری ادا کر دی؟ نہیں۔ اولاد کی صحیح تربیت یہ ہے کہ ہم اولاد کی آخرت کی فکر کریں، اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، اولاد کے ایمان اور عقیدے کی فکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا اور میری اولاد کو، میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے اور شرک سے بچانا۔ اے اللہ میری اولاد کے اندر شرک نہ آنے پائے، بت پرستی نہ آنے پائے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے، اپنے بچوں کی توحید کی فکر ہے۔ اور آگے بڑھو، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا ٹائم آیا، حضرت یعقوب نے اپنے 12 بچوں کو بلایا۔ 12 بچے جب حاضر ہو گئے، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے سوال کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ میرے بندو یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آیا اور یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آج جب کسی کے مرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ زمین کی فکر کرتا ہے، وہ جائیداد کی فکر کرتا ہے، وہ پراپرٹی کی فکر کرتا ہے، وہ روپیے پیسے کی فکر کرتا ہے۔ حضرت یعقوب کو اپنے بچوں کی پراپرٹی کی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی زمین اور جائیداد کی فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے، اپنے بچوں کی توحید کی فکر ہے۔ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بچوں نے بیک زبان جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان ہم آپ کا جو رب ہے اور ہمارے باپ دادا کا جو رب ہے، جو ہم سب کا رب ہے یعنی اللہ تعالی، ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ اے ابا جان آپ اطمینان رکھیں ہم توحید کے اوپر دنیا میں رہیں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں کی توحید کی فکر کرو، بچوں کو نماز کا پابند بناؤ۔ بچہ اگر 8 سال کا ہو گیا اور نماز کا آپ نے اگر اس کو عادت پڑائی ہے اور 10 سال کا ہو جانے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز کا حکم دو۔ 7 سال سے نیچے ہیں
تو کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ان کو یعنی عادت ڈالنے کے لیے کبھی کبھی مسجد لے کے آؤ، لیکن 7 سال کے ہو جائیں تو ہر نماز میں لے کے آؤ، 7 سال کے ہو جائیں تو ضروری کر دو ان کے لیے نماز۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور بچے جب تمہارے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو، ان پر سختی کرو، ان کو مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ بستر الگ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آج کے دور میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا نے 10 سال کے بچوں کو بھی بہت سمجھدار بنا دیا ہے۔ وہ یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں جو ان کی عمر کے اوپر کی ہیں، ان کے معیار سے اوپر کی ہیں، 10 سال کے بچے بھی وہ باتیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان بستر الگ کرنے کا حکم دے کر کے ایک سبق یہ دیا کہ بچپن سے ہی بچے کو شرم و حیا کا سبق سکھاؤ، بچپن ہی سے بچوں کو بدکاری سے دور رہنے کا سبق سکھاؤ، بچپن ہی سے بچے کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان کے گھر کا ایک فرد ہوں اور میری ذات کے اندر اور میرے گھر کے اندر بے حیائی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ لڑکیوں کا معاملہ تو اور نازک ہے، لڑکیوں کی پرورش کرنا اور لڑکیوں کی تربیت کرنا تو اور مشکل کام ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے لڑکیوں کی پرورش کرنے پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من آل جاریتین، جس نے 2 لڑکیوں کو پالا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، جس کے گھر میں 2 بیٹیوں کا جنم ہوا اور اس نے دونوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کی، جا یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ اس طریقے سے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ لڑکیوں کی صحیح پرورش کرنے والا اور لڑکیوں کی صحیح تربیت کرنے والا کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ رہے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے اس کا، کیونکہ لڑکیوں کی پرورش کرنا لڑکوں کے مقابلے میں اور ذمہ داری کا کام ہے۔ لڑکیاں جب جوان ہونے لگیں تو ہمیں ڈبل نظر رکھنی ہے، اپنی لڑکی کے قدم کو بھی بہکنے سے روکنا ہے اور سماج کی گندی نگاہوں سے بھی اپنی بیٹی کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تربیت کی شروعات جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں تب تم ان کو نماز کے لیے بولو، نہیں، 7 سال کا بچہ ہے، ابھی آپ کے کنٹرول میں ہے، جب وہ 17 سال کا ہو جائے گا تب شاید آپ کے کنٹرول میں نہ رہے۔ 7 سال کا ہے تو آپ سے ڈرے گا، آپ کی بات مانے گا۔ اگر آپ نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی عادت ڈالی ہے تو 17 سال کی عمر میں آپ کو کہنا نہیں پڑے گا۔